اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، اگلا سبق آپ کا التلفزیون۔ التلفزیون کا مطلب ہے ٹیلی ویژن۔ تو اس سبق کو بھی، جو بھی سبق ہوتا ہے آپ کے ووکیبلری میں اضافہ کرنے کے لیے، کہ کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جس کو آپ، ایک زبان جو آپ سیکھ رہے ہیں اس سے متعلقہ الفاظ جتنے ہیں ٹیلی ویژن کے متعلق، یا اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ سب اس سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ یدخلو نبیل بیتہ، نبیل اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ فیجد والدہ راشدا جالسا امام التلفزیون، پس وہ دیکھتا ہے، وجد جدید کا مطلب ہوتا ہے پانا، دیکھنا، پاتا ہے، والدہ اپنے بیٹے راشدن، راشد کو، جالسن بیٹھے ہوئے، امام التلفزیون ٹیلی ویژن کے سامنے۔ نبیل اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، پس وہ اپنے بیٹے راشد کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا پاتا ہے۔ وَبِيَدِهِ وَحْدَةُ تَحَكُّمٍ عَنْ بُعْدٍ، وَبِيَدِهِ اور اس کے ہاتھ میں، یعنی راشد کے ہاتھ میں، وَحْدَةُ تَحَكُّمٍ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، کنٹرول، عن بعد دور سے۔ وحدت کہتے ہیں کنٹرول کرنے والا، وحدۃ تحکم، تحکم کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنا، حکم دینا، تو عن بعد دور سے، دور سے کنٹرول کرنے والا آلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ نبیل اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، پس وہ اپنے بیٹے راشد کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا پاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں دور سے کنٹرول کرنے والا آلہ ہوتا ہے۔ یشاہد تمثیلیتاً تاریخیتاً، وہ ایک تاریخی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی راشد جو ہے یشاہد دیکھ رہا ہوتا ہے، تمثیلیتاً ایک ڈرامہ، تاریخیتاً تاریخی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تورز علی الشاشۃ، جو سکرین پہ پیش کیا جا رہا ہے، شاشت کہتے ہیں ٹیلی ویژن کے سکرین کو، تو وہ ایک تاریخی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو سکرین پہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وَعَيْنَاهُ تَلْمَعَانِ مِمَّا دَفَعَتْهُ التَّمْثِيلِيَّةُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْحَمَاسِ، وَعَيْنَاهُ اور اس کی دونوں آنکھیں، تلمعان چمک رہی ہوتی ہیں، مما دفعت التمثیلیۃ، مما اس کی وجہ سے، دفعت جو پیدا کیا تھا، التمثیلیۃ اس ڈرامے نے، فی نفس ہی اس کے دل میں، من الحماسی، حماس بہادری کو کہتے ہیں، جوش کو کہتے ہیں، اور اس کی آنکھیں اس جوش سے چمک رہی تھیں جو اس ڈرامے نے اس کے دل میں پیدا کیا تھا۔ فیسکت نبیل الی انتہا البرنامج، فیسکت پس خاموش رہتا ہے، نبیل نبیل یعنی لڑکے کا باپ نبیل جو گھر میں داخل ہوتا، وہ خاموش رہتا ہے، الی انتہا البرنامج پروگرام کے ختم ہونے تک خاموش رہتا ہے۔ ثم یقول لراشد، پھر وہ راشد سے کہتا ہے، نبیل کہتا ہے، یا مکالمے کی صورت میں ان کے دیے ہوئے ہیں، تو نبیل یعنی باپ کہتا ہے، حل قرأت قصۃ علاء الدین والمصباح یا راشد، کہ اے راشد کیا تو نے علاء الدین اور اس کے چراغ کی کہانی پڑھی ہے؟ قصتن کہانی کو کہتے ہیں، تو نبیل کہتا ہے کہ اے راشد کیا تم نے علاء الدین اور اس کے چراغ کی کہانی پڑھی ہے؟ ھذا المصباح بیدی، راشدن کہتا ہے، راشد آگے سے جواب دیتا ہے، نعم یا ابی، جی ہاں اے ابا جان، وکم اتمنی ان یقع ھذا المصباح بیدی حتی اتسلط علی المارد، کہتے ہیں کہ جی ہاں اے ابا جان، وکم اتمنی اور میری کتنی ہی یہ تمنا تھی، یعنی میری کتنی خواہش تھی، ان یقع ھذا المصباح بیدی کہ یہ چراغ میرے ہاتھ آ جائے، حتیٰ یہاں تک کہ اتسلط علی المارد میں ایک جن پر قابو پا لوں۔ راشد کہتا ہے کہ جی ہاں اے میرے ابا جان، اور میری کتنی خواہش تھی کہ یہ چراغ میرے ہاتھ آ جائے، یہاں تک کہ میں ایک جن پر قابو پا لوں۔ آمرہ میں اسے حکم دوں، فیحملنی الی الصین مرۃ، اور کہ میں اسے حکم دوں کہ یحملنی مجھے اٹھا کے لے جائے، الی الصین مرۃ ایک دفعہ چین لے جائے، و الی افریقیہ اخری اور دوسری دفعہ افریقہ لے جائے، یعنی میری خواہش ہوتی تھی کہ یہ چراغ میرے ہاتھ آ جائے،
یہاں تک کہ جن پہ قابو پا لوں اور میں اسے حکم دوں کہ کبھی مجھے وہ چین لے جائے اور کبھی افریقہ لے جائے۔ نبیل یعنی والد اس کا کہتا ہے وَهَذَا الْمِصْبَاحُ قَدْ وَقَعَ بِيَدِكَ، یہ چراغ تو تیرے ہاتھ آ گیا ہے، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُ، اور تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ باپ کہتا ہے کہ یہ چراغ تو تمہارے ہاتھ آ چکا ہے لیکن تم اسے جانتے نہیں ہو۔ راشد ہنستے ہوئے، نام فی احلامی، جی ہاں میرے خوابوں میں، یعنی راشد ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ جی ہاں میرے خوابوں میں میرے ہاتھ آ چکا ہے۔ نبیل والد کہتا ہے لا نہیں، بل فی یک ذاتی کا، بلکہ تمہارے جاگے ہوئے بھی تمہارے پاس آ گیا ہے۔ علم تفکر فی حاضل آلتی بجادکا للتحکم عن بعد، کیا تم نے اس آلے کے بارے میں، اس پرزے کے بارے میں غور نہیں کیا جو تمہارے ہاتھ میں ہے، دور سے کنٹرول کرنے والا؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ تمہارے جاگتے ہوئے یہ تمہارے ہاتھ آ چکا ہے، کیا تم نے اس آلے کے بارے میں یا اس پرزے کے بارے میں نہیں سوچا جو تمہارے ہاتھ میں آ چکا ہے، دور سے کنٹرول کرنے والا؟ لیس لکا ان تضغط زرا من ازرارہ، لیس لکا یعنی تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، الا سوائے اس کے ان تضغط زرا من ازرارہ، سوائے اس کے کہ تم نے اس کے بٹنوں میں سے ایک بٹن دبانا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تنتقل من مکان الی مکان، تو یہاں تک کہ یہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے گا۔ تو شاہد المناظر المختلفتی، مختلف مناظر دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا سوائے اس کے کہ تم نے اس کے بٹنوں میں سے ایک بٹن دبانا ہے، تو تم مختلف مناظر دیکھتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ گے۔ راشد بصوتن ملین بالحماسی، ایک ایسی آواز کے ساتھ، ملین بالحماسی جو کہ جوش سے بھری ہوئی تھی، کہ راشد ایک جوش سے بھری ہوئی آواز سے کہتا ہے فکرتن عجیبتن واللہ، اللہ کی قسم یہ عجیب سوچ ہے، یعنی آپ کی بات اسے پسند آتی ہے۔ راشد کہتا ہے کہ جوش سے بھری ہوئی آواز سے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ تو بڑی عجیب سوچ ہے۔ یقوم من مکانتن ضاحکن، وہ اپنے یقوم من مکان ہی ضاحکن، وہ اپنی جگہ سے ہنستے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ ہا 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 کہتے ہیں، یعنی ہنسنے کی آواز نکالتا ہے، ہا ہا ہا، انا علاء الدین، میں علاء الدین ہوں، وہذا مصباحی، اور یہ میرا چراغ ہے، یعنی وہ اپنی جگہ سے ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ ہا ہا ہا، میں علاء الدین ہوں اور یہ میرا چراغ ہے۔ احضر یا مارد، اے جن حاضر ہو جاؤ، یعنی وہ خود ہی حکم دیتا ہے کہ احضر یا مارد، اے جن حاضر ہو جاؤ۔ یحکل ماردہ فی صوت غریب، یحکل ماردہ فی صوت غریب، وہ جن کی نقل اتارتا ہے، یحکی کا مطلب ہوتا ہے نقل اتارنا، اسی طرح بولنا، الماردہ جن کی طرح، یعنی وہ جن کی نقل اتارتا ہے، فی صوت غریب، عجیب سی آواز میں وہ جن کی نقل اتارتا ہے۔ بماذا تأمرنی یا سیدی، اے میرے آقا آپ مجھے کیا حکم دیں گے؟ یعنی پہلے خود ہی کہتا ہے کہ اے جن حاضر ہو جاؤ، پھر جن کی آواز میں نقل اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے آقا تم مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ یامر الماردہ بنقلہ من مکان الی مکان، پھر وہ جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا حکم دیتا ہے۔ وہو یضغط علی الازرار المختلفۃ بسرعۃ، اور وہ تیزی سے مختلف بٹن دباتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جن کو حکم دیتا ہے کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، اور ساتھ ہی وہ مختلف بٹن تیزی سے دباتا رہتا ہے۔ فتتغیر المناظر علی الشاشۃ بتغیر القناۃ، پس سکرین پر مناظر بدلتے رہتے ہیں، بتغیر القناۃ چینل کے بدلنے سے، پس چینل کے بدلنے سے، جب وہ زور زور سے بٹن دباتا ہے تو چینل کے بدلنے سے سکرین پر مناظر بھی بدلتے جاتے ہیں۔ وَيَسْتَغْرِقُ فِي الضَّحْكِ، وَيَسْتَغْرِقُ، اور وہ ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، فِي الضَّحْكِ ہنسی میں، یعنی وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہکوں میں ڈوب جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔